اشک مکار کو، اشک غدار کو، گروئے غرار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور اپنی اولاد کو جو بچا کے رکھے، اپنی اولاد کو جو بچا کے رکھے اور ملت کے بچوں کو آگے رکھے، اپنی اولاد کو جو بچا کے رکھے اور ملت کے بچوں کو آگے رکھے، ایسے خود ساختہ قومی سالار کو، اس کے کردار کو، دوہرے معیار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ایسے خود ساختہ قومی سالار کو، اس کے کردار کو، دوہرے معیار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور کل تلک جن کے پاؤں میں چپل نہ تھی، کل تلک سرکار، کل تلک جن کے پاؤں میں چپل نہ تھی، آج جو ہیں بس پجیروں کے مالک وہی۔ کل تلک جن کے پاؤں میں چپل نہ تھی، آج ہیں بس فجیروں کے مالک وہی۔ خون ملت کے تاجر گناہگار کو، ایسے وائز کی گفتار و کردار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور دین کے حقدار کو تم نہیں مانتے، دین کے حقدار کو تم نہیں مانتے، آل جرار کو تم نہیں مانتے، دین کے حقدار کو تم نہیں مانتے، آل جرار کو تم نہیں مانتے، ایک گناہگار کو، ایک بدکار کو، خون ہندا سے پیدا خطا کار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ سرکار دین کے حقدار کو تم نہیں مانتے، آل جرار کو تم نہیں مانتے، ایک گناہگار کو، ایک بدکار کو، خون ہندا سے پیدا خطا کار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور جس کے ہاتھوں سے در سیدہ کا جلا، جس کے ہاتھوں سے در سیدہ کا جلا، جس نے محسن سے گل کو نہ کھلنے دیا، ایسے قاتل منافق گناہگار کو، اس خطا کار کو، نسل بدکار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور بے ردا بیویوں کو پھرایا گیا، بے ردا بیویوں کو پھرایا گیا، جس جگہ بنت زہرا کو لایا گیا، ایسی راہوں کو اور ایسے بازار کو، ایسے دربار کو، بزم میخار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور جو خلاف عدو نہ اٹھائے قلم، جو خلاف عدو نہ اٹھائے قلم، جو خلاف عدو نہ اٹھائے قلم، جو قلم بیچنے کو سجائے قلم، جو خلاف عدو نہ اٹھائے قلم، جو خلاف عدو نہ اٹھائے قلم اور قلم بیچنے کو سجائے قلم، مرزا ایسے منافق قلم کار کو، اس کی تحریر کو، اس کے اشعار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ خوشنودی امام زمانہ بلند ترین سلوات۔ مومنین، یہ مجالس کا سلسلہ اسی امام بارگاہ میں 24 سفر تک جاری رہے گا۔ 28 سے 25 کو مارٹن روڈ میں ہے اور 27 کو شہدائے کربلا میں۔ تو اس طرح سے وقت نہیں، وہ
تو یہ سلسلہ اسی اداخانے میں اور سامنے جاری رہے گا. 28 سفر تو صرف ایک دن کے لیے مارٹن روڈ مجلس سے 25 سفر کو. تو تمام مومنین سے ان مجالس میں شرکت کی استدعا ہے. انہی اوقات میں تقریباً 9:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی اور ڈاکٹر علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب 10 اور 10:15 کے درمیان روزانہ خطاب فرمائیں گے. 28 سفر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. چودہ 1436 ہجری کے عشرِ چہلم کی 10ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. فضیلت مولا علی پر ہم مسلسل گفتگو کرتے رہے اور بہت ولا اور محبت کے ساتھ آپ تمام حضرات نے سماعت فرمایا. بچوں کو ابتدائی دور میں ماں باپ سکھا دیتے ہیں یا کتاب اور دینیات کے ذریعے کچھ ابتدائی چیزیں. اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں. پھر بچہ اور بڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ اصول دین 5 ہیں. اول توحید ہے، دوسرے عدل ہے، تیسرے نبوت ہے، چوتھے امامت ہے اور 5ویں قیامت ہے. اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فروع دین 10 ہیں. پہلے 6 بتاتے ہیں، پھر بعد میں 4 اور. سمجھاتے ہیں. جب تھوڑا بچہ سمجھدار ہو جاتا تو کہتے 10 ہے. یہ بھی یاد کریے. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، چھٹے جہاد. پھر بتاتے ہیں 2 اور ہیں، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، بری باتیں سے روکو، اچھی باتیں بتاؤ. اور پھر 9 اور 10 تولا اور تبرع.
پھر بتاتے ہیں، پھر سبق شروع ہوتا ہے دوبارہ، دوسری تیسری کلاس کے بعد گھر کی کلاس، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، اللہ کی صفات سلبیہ اور ثبوتیہ، اور پھر اس میں بتا دیتے ہیں کہ بھئی وہ ہی ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح اسی میں بتا دیتے ہیں کہ یہ متکلم ہے، جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے، دیوار بولنے لگے، درخت بولنے لگے، پہاڑ بولنے لگے، آواز پیدا کر دے، اور پھر کہتے ہیں قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر بچے کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے، اور واجب ہے، فرض ہے، سب کے معنی بتا دیتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ علم بڑھتا رہتا ہے، اور یہ تو سب زبانی بتا دیا۔ اب جو دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ، کہ جس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مجلس ہے، یہ ماتم ہے، یہ علم ہے، یہ تابوت، یہ سکھانا نہیں پڑتا، یہ یاد کرانا نہیں پڑتا، یہ بچہ خود بخود آنکھ سے دیکھ کر، اور پوچھتا بھی نہیں، کسی سے پوچھتا بھی نہیں کہ علم کیوں، تابوت کیوں، مجلس کیوں، ماتم کیوں، رونا کیوں، نوحہ کیوں، مرثیہ کیوں، یہ اس کو خود بخود سب کچھ پتا چل جاتا ہے۔ اس لیے اس کی کوئی الگ کتاب بھی نہیں بچے کو دی جاتی، اس لیے کہ یہ ایک بولتی کتاب ہے۔ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں یاد بھی نہیں کرنا پڑتا، رٹنا بھی نہیں پڑتا۔ تو یہ چیزیں ابتدائی دور میں سب یاد ہو جاتی ہیں، اسی کو دینی تعلیم کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن پڑھا دیا، اور کسی کو حفظ کرنا ہے وہ حفظ کر لیا، تفسیر پڑھنی ہے خود ہی پڑھ لو، چھپا ہوا قرآن تفسیر کے ساتھ ملتا ہے۔ ابتدا میں سب کچھ بتا سکھا دیا، بتا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو بچپن میں پڑھ لیا تو اگر شعور بلند ہو گیا، علم کا شوق ہو گیا، سیکھنے کا شوق ہو گیا، مجلس میں بیٹھنے کا شوق ہو گیا، تو ایک تجسس بڑھ گیا کہ اللہ قادر ہے۔ میں بچپن میں پڑھا تھا قادر ہے، اب ایک منزل آئی کہ سائنس کی دنیا میں کالج اور اسکول کی تعلیم کے بعد پھر ذہن میں سوال آنے لگے کہ اس کی قدرت کیا ہے، اس کی قدرت کی شان کیا ہے۔ تو بہت سے سوال ابھر آئے، اور کہ وہ تو قادر ہے، وہ تو ہر کام کر سکتا ہے، اس کے اختیار سے کچھ باہر نہیں ہے،
قادر ہے، تو سوال پیدا ہو گیا کہ اگر قادر ہے تو کیا اپنا جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اگر قادر ہے تو شادی کر سکتا ہے؟ کیا اپنی شادی پہ قدرت رکھتا ہے؟ اگر قادر ہے تو بچے پیدا کر سکتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ اور اس طرح آپ سوال کرتے جائیے، یہ کر سکتا ہے اور یہ کر سکتا ہے اور یہ کر سکتا ہے، تو پھر یہ بھی سوال آئے گا، مر سکتا ہے؟ مر کے دکھائے۔ قادر جو ہے دوسروں کو مارے گا، خود مر کے دکھائے۔ سب کو مارنے کی قدرت رکھتا ہے اور خود اپنے مرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو بھائی دینیات کا سبق پڑھ رہے ہیں، قادر ہے تو سمجھائیے، تو سمجھا کے دکھائیے۔ اچھا، اگر بہت قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، دوسرا علی بنا کے دکھائے۔ دوسرا علی بنا کے دکھائے۔ تو پچھلے سوالوں کا جواب تو کوئی نہیں دے گا، چونکہ علی کا معاملہ آ گیا تو ہر ایک بولے گا ہاں ہاں بنا سکتا ہے۔ لیکن جب میں نے کہا تھا کہ مر کے دکھائے تو کوئی یہ جواب میں نہیں کہے گا ہاں مر سکتا ہے، وہاں سب چپ ہو گئے۔ یا علی کا معاملہ آیا، ہاں ہاں دوسرا بنا سکتا ہے۔ یہ ہے علی دشمنی کا کمال کہ بغیر سوچے سمجھے ایسا لگا کہ یہی ہیں اس کی پارٹی کے، اور ان کو سب پتا ہے کہ اس کی قدرتیں کیا ہیں، یہ وہاں جا کے دیکھ آئے ہیں۔ ہاں وہ دوسرا علی بنا سکتا ہے۔ اچھا بھیا، تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں بنا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، بنا دیا۔ یہ لو اسی طرح کا ایک اور علی بنا دیا۔ دیکھو وہی سب چیزیں ہیں، وہی چہرہ، ویسے ہی قد و قامت، وہی آنکھیں، وہی صورت، وہی رفتار، وہی گفتار، بنا دیا۔ قادر ہے، قادر ہے۔ وہی معجزات، وہی فضیلتیں، وہی فضائل، بنا دیا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ قادر ہے، کیا ثابت ہو گیا کہ قادر ہے؟ نہیں ثابت ہوا، اس لیے کہ پہلا پہلا رہا، دوسرا دوسرا۔ یہ کیسی قدرت ہے؟ یہ تو نقش ثانی ہے۔ میں نے کہا تھا ویسا بناؤ پہلا علی، اب دوسرے کو اولیت کیسے دے؟ قدرت ہی نہیں ہے۔ ہاں اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں، جب ہم نے کہا قدرت ہی نہیں ہے، ہر چیز پہ قادر نہیں ہے،
تو آپ کو حق ہے کہیے کفر بک رہا ہے، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے۔ کفریہ گفتگو ہے، کفریہ عقیدہ ہے، بس اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب فریق مخالف کو شکست ہو جاتی ہے تو وہ گالیوں کے علاوہ کچھ بکتا ہی نہیں۔ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں علمی بات کیجیے، آپ گالیاں بکنے لگے، کفریہ، کافر، فلانا۔ ارے ہم آپ سے کہہ رہے توحید سمجھائیے، آپ نے کہا قادر ہے۔ تو اب شروع سے چلتے ہیں، شروع سے چلتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی، ہاں شروع سے چلتے ہیں۔ کیا ہے مسئلہ؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ سے کہا فلاں فلاں چیز واجب ہے، اور کچھ کہا مکروہ ہے، اور کچھ کہا حرام ہے، اور کچھ کہا حرام ہے، اور کچھ حلال ہے نا؟ اس کی تعریف لکھی ہے۔ تو اب اللہ کے لیے مکروہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے مکروہ کیا ہے؟ آپ کے لیے تو مکروہ ہیں نا چیزیں، کیکڑا کھانا مکروہ، مشروم کھانا حرام، شراب پینا حرام، کچھ حرام کچھ مکروہ، گھوڑے کا گوشت مکروہ، تو اس کے لیے کیا مکروہ ہے؟ اس کے لیے کیا چیز مکروہ ہے؟ قرآن سے پوچھیے، قرآن سے پوچھیے پتہ چلے۔ سورہ لقمان میں کہتا ہے گدھے کی آواز مکروہ ہے، خود ہی بنائی ہے اور اپنے اوپر مکروہ کر لیا۔ پتہ چلا اپنی ہی چیزوں کو بنا کے کسی کو حلال، کسی کو حرام، کسی کو مکروہ اور کسی کو واجب، تو دائرے سے باہر تھوڑی نکلے گا۔ جو آپ کے لیے حرام قرار دیا اس کے لیے بھی وہی حرام ہے، جو آپ کے لیے حلال قرار دیا اس کے لیے بھی حلال ہے۔ بھئی آپ کے لیے کہا شیر کا گوشت حرام اور بکرے کا گوشت حلال، تو جب کعبے میں آؤ مینا پہ شیر نہ لانا ذبح کرنے، ہمارے لیے بھی وہ حرام ہے، تمہارے لیے بھی حرام ہے، بکرے کا گوشت تمہارے لیے بھی حلال ہے، ہمارے لیے بھی حلال ہے۔ جو آپ کے لیے رکھا وہی اپنے لیے رکھا، لیکن بعض چیزوں میں اپنے آپ کو آپ سے بلند کیا۔ بلند کیا، بلند کیسے کیا؟ کہ بھائی تم مرو، تم مرو، ہم نے اپنے اوپر واجب کیا ہے زندہ رہنا، ہمارے لیے مرنا حرام ہے، ہم مریں گے نہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم زندہ رہیں۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو مجتہد صاحب سے لکھوا کے لا دیجیے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے حرام ہے کہ ہم شادی کریں، اس لیے کہ کفو نہیں رکھتے۔ ہم پر حرام ہے کہ بیٹا پیدا ہو، اس لیے کہ بیٹا نہیں ہوگا، ہم واحد ہیں۔ تو کچھ چیزیں اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہیں، تو اس میں واجب ہے کہ چاہتا معصومین کا احترام کرے، اس پہ واجب ہے۔ اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا
کہ اہل بیت کے قاتلوں کو جنت میں نہیں بھیجا. واجب. اور جیسے اپنے اوپر واجب کیا کہ آل محمد کا میں احترام کروں گا، اسی طرح محمد پہ واجب کیا کہ فاطمہ کی تعریف. حیدری برائے سیدو سلامتی قائد ملت ازا حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، نعرہ سلوات. اس نے اپنے اوپر واجب کیا کہ ایک ہی علی بناؤں گا. ایک علی. اس نے دوسرا بنائے گا ہی نہیں. اس نے اپنے اوپر واجب کیا کہ میں اپنا جیسا نہیں بنا، قادر ہوں لیکن نہیں واجب ہے مجھ پر. اگر دوسرا اللہ بنایا تو مجھ پہ حرام ہو جائے گا. اسی طرح اگر دوسرا علی بنائے. ارے آواز بہت تیز ہے اس کی. تم نے ہمارے سامعین کا رتبہ گھٹا دیا. پاکستان میں نہیں پورے ورلڈ میں ایسے سامعین. تو بچوں کا سبق جو گھر میں پڑھایا جاتا ہے ابتدائی دور میں، تو نہ یاد ہے لوگوں کو، نہ اس کی تفصیلات معلوم. تو کیسی حیرت کی بات ہے کہ ایک قادر ہونا اس کا آپ سمجھا نہیں سکتے. تو ہم کیسے سمجھیں کہ آپ کو علم پہ قدرت حاصل ہے؟ ہاں ایک چیز میں آپ کو قدرت حاصل ہے، اس میں کچھ آپ کو جہل پر قدرت حاصل ہے. اور آپ علم کا مقابلہ نہیں کر رہے، آپ جہالت کا مقابلہ آپس میں کر رہے ہیں. ہاں بھائی، تم نے کتنی بڑی بات جہالت کی کہی، یہ کہیے ہم تم سے بڑی جہالت کی بات کہیں گے. ہاں تم نے کیا کہا؟ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ قادر ہے، چاہے تو یزید کو جنت میں لے جائے. ارے بس اتنا ہی. اے ہم تو اس پہ قادر ہیں کہ ہم یہ کہیں تشہد میں علی کا نام نہیں ہو سکتا.
جہالت کی دوڑ لگی ہوئی ہے. اس جہالت کے گھنگھور اندھیرے میں آپ نے ایک چھوٹی سی علم کی شمع جلائی ہوئی. یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اور وہ بھی حیرت یہ ہوتی ہے، جوانوں نے یہ شمع جلائی ہے. جوانوں نے شمع جلائی. ابا آپ کی شمع تو پگھل گئی. اب ہم جلائیں گے. ہاں بیٹا، اب ہمارے دن کہاں رہے، اب تم ہی شمع جلاؤ. اب جس کو ہوا سے لڑنے کی طاقت تھی وہ جلا کے نکل پڑا، جو ڈر رہے تھے بجھ جائے گی وہ پیچھے رہ گئے. وہ بھلے جہالت کے میدان میں دوڑتے رہے. اور ابو جہلوں کی کمی نہیں، اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں. تو ہم مولا کی فضیلتیں مولا کی زبان سے سنا رہے تھے. اور کہاں تک پہنچے تھے؟ مجھے نہیں پتا کس نے کیا کہا، 47ویں ایک ہی کل پڑی تھی تو ہم 48 تک آئے. 48 مطلب 40 اور 8. فرماتے ہیں مولا علی کہ رسول خدا میرے گھر پر تشریف لائے، جبکہ ہم نے جبکہ ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا. تو آپ نے فرمایا اے علی کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو کرامت کے ساتھ مکرم کیا ہے اور آپ کو رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، میں نے، میری زوجہ نے، میرے دونوں بیٹوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. نبی نے فرمایا اے فاطمہ گھر کے اندر جاؤ، دیکھو کوئی چیز مل جائے. شہزادی نے فرمایا میں ابھی ابھی باہر آئی ہوں. میں نے عرض کیا، علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اندر جاؤں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر تم اندر جاؤ. پس میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک طبق رکھا ہے کہ اس میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور ایک پیالہ شوربے کا ہے. لہذا میں نے اٹھا کر رسول خدا کی خدمت میں لے آیا تو آپ نے فرمایا اے علی کیا تم نے اس قاصد کو دیکھا جو یہ کھانا لایا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس کا حلیہ بیان کرو. میں نے عرض کیا سرخ، سبز اور پیلے رنگ کا تھا. آپ نے فرمایا یہ تو بال جبریل کے نقوش تھے. اب پتہ چلا کہ ان کے پروں میں رنگ کتنے ہیں. امت کو یہی نہیں پتا تھا کہ پر کس رنگ کے ہیں. اب پتہ چلا کہ سرخ رنگ ہے جبریل کے پروں میں اور پیلا رنگ ہے اور سبز. یہ تو جبریل کے بال کے نقوش تھے.
کہ جن کی در اور یاقوت سے تاج پوشی کی گئی ہے. پھر ہم نے شوربہ کھایا یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے، مگر اس کے باوجود ہمارے ہاتھ اتنے صاف تھے کہ ان میں سوائے خطوط کے اور انگلیوں کے نشانات کے کچھ نظر نہ آیا. اور اللہ نے تمام اصحاب پیغمبر کو چھوڑ کر مجھے اس خصوصیت سے نوازا. اب جناب عالی 49ویں فضیلت، اللہ نے اپنے نبی کو نبوت جیسی خصوصیت عطا کی، جبکہ نبی نے مجھے وسیع ہونے کی خصوصیت عطا کی. لہذا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خوش بخت ہے اور وہ انبیاء کے زمرے میں محشور ہوگا. محبت تو کر کے دیکھو، اب پتہ چلا علی کی محبت نبی بنا دیتی ہے. نبی بنا دیتی. تو اب میں کتنا قادر اپنے مولا کو سمجھوں. اللہ نبی بناتا ہے، علی کی محبت نبی بنا دی. کیا قدرتیں ہیں، کیا قدرتیں ہیں. تو جناب علی کہتے ہیں مولا 50ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے برات سورہ توبہ کے سلسلے میں ابو بکر کو بھیجا، اور جب آپ نے انہیں بھیجا تو جبریل آئے اور کہنے لگے اے محمد اس پیغام کو آپ کی جانب سے کوئی نہیں ادا کرے گا مگر یہ کہ آپ بذات خود یا پھر آپ ہی میں سے کوئی ہو، آپ ہی میں سے کوئی ہو. تو رسول خدا نے ازبا نامی اونٹنی پر مجھے روانہ کیا. چنانچہ میں ذوالحلیفہ پہنچا اور اس سورہ مبارکہ کو اللہ نے یہ خصوصیت بھی مجھے ہی عطا کی، کسی کو نہیں ملی. اب 51ویں فضیلت، رسول خدا نے مجھے غدیر قم کے دن تمام کے تمام لوگوں کے سامنے بلند کیا اور فرمایا جس کا میں مولا